محترم ناظرین، آپ نے بہت سارے وظائف کیے ہوں گے اپنی پریشانیوں اپنے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، لیکن آج ایک خاص عمل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو خود بھی کیجیے، دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے 8 سے 10 افراد یا اس سے زیادہ افراد کو بھی جمع کریں، پھر یہ عمل کریں۔ پورے قرآن پاک میں 14 آیات سجدہ ہے۔ یہ سب ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں بیٹھ کر اللہ ترتیب اس طرح سے پڑھیں اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ سجدہ بھی کیا جائے، پھر اس کے بعد دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ مصیبت زدہ ہیں تو آپ کی مصیبت اور پریشانی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ہم آسانی کے لیے قرآن پاک کی آیات سجدہ کو اللہ ترتیب یہاں پر یکجا جمع کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ ہم آپ کو اس کا مکمل طریقہ کار بتا سکیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سجدہ نمبر 1۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ سورۃ الاعراف کی آیت 206 میں یہ سجدہ ہے۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ کیجئے۔ بے شک جو ملائکہ مقربین تمہارے رب کے حضور میں ہیں وہ کبھی بھی اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور ہمہ وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں۔ اب دوسرا سجدہ کیجئے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَيُظِلُّونَ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 15۔ اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کیجیے۔ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً۔ اس کے سائے بھی صبح شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی سجدہ ریزی کیوں شروع کر لی ہے؟ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اب تیسرا سجدے کی باری ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 50 ہے۔ وہ اپنے بالادست رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کر لیجئے گا۔ اب چوتھا سجدہ ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ سجدہ کر دیجئے اور تھوڑیوں پر روتے ہوئے گرتے ہیں اور ان پر عاجزی زیادہ کر دیتا ہے۔ اب اس سے اگلا سجدہ ہے سجدہ نمبر 5۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 58 میں اس آیت کو پڑھیے گا۔ پڑھنے کے بعد آپ سجدہ کیجئے گا۔ سجدہ نمبر اب 6 ہے۔ وَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمِنْ يُهِنَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اس آیت کو پڑھ کر پڑھنے کے بعد آپ نے سجدہ کر لینا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ نے اگلے سجدے کی باری کرنی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے؟ بہت سے آدمی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، بہت سے ہیں جن پر اللہ عذاب مقرر کر چکا ہے اور جسے اللہ ذلیل کرتا ہے پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب سجدہ نمبر 7 ہے، تو غور سے سنیے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 7 ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے؟ اس سے انہیں اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ سجدہ نمبر 8۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ سورۃ نمل کی آیت 26۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ اب اگلا سجدہ ہے سجدہ نمبر 9۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکر بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ آیت نمبر 15 ہے۔ اس صورت بس ہماری آیتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، جب انہیں وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سجدہ کرنے کے بعد اگلے سجدے کی باری ہے۔ اگلا سجدہ نمبر ہے 10۔ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَاجَاتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَنبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظُنُّ دَاوُودَ إِنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔
آیت نمبر 24 ہے غافرنا لہو ذالک وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب۔ سجدہ نمبر 11 فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ یسعمون۔ آیت نمبر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 38۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ کیجئے، پھر اگر وہ تکبر کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ بس جو فرشتے آپ کے رب کے حضور میں ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے اور اکتاتے ہی نہیں ہیں۔ اس سجدے کو کرنے کے بعد آپ نے اگلے سجدے کی طرف جانا ہے۔ اگلا سجدہ کون سا ہے؟ سجدہ نمبر 12 فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ سورہ نجم کی پس اللہ کے آگے جھکا سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ سجدہ نمبر 13 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔ آخری سجدہ کَلَّا لَا تُطِیعُوهُ وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ۔ ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہیں مانتے، اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجئے اور اس کا قرب حاصل کیجئے۔ یہ آخری سجدہ تھا۔ اب اس طرح سے آپ کے 14 سجدے مکمل ہو گئے۔ اب اسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے دعا کروانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت اچھی بنا دے گا۔ رب سے مانگ کر آپ کو دلی سکون ملے گا۔ جب آپ دعائیں کریں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر اب آپ نے جس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی ہے اس مقصد کے لیے جو دعا کرنی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، رزق میں کمی ہے، عزت میں کمی ہے، یا کوئی بھی دکھ بیماری ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ محفل سجائی ہے، آپ اس محفل کے لیے آپ اس مقصد امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔